بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام سننے والے اور بالخصوص راولہ کوٹ کے تمام عوام الناس سے مخاطب ہوں۔ کل رات جو ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا، آپ ساروں کو اس کا علم ہو چکا ہے کہ ایک ہم جب کھائی گلا سے واپس آ رہے تھے تو دہشت گردانہ کارروائی کی گئی۔ دونوں طرف سے رینجر اور سی پی سی نے ہمارا گراؤ کر کے ہم پہ فائرنگ کی، وہ اسٹریٹ فائرنگ کرتے ہوئے، جس میں ہمارے زخمی بھی ہوئے، میں بھی زخمی ہوا، اور ہمارا ایک دوست بھائی اس تحریک کا جاندار کردار شاہزیز حبیب وہ وہاں پہ شہید ہوا، اور اسی طرح اور ساتھی بھی زخمی ہوئے۔ اور ابھی کیونکہ بلیڈنگ بہت ہو گئی ہے میری رات کو بھی، اسی وجہ سے طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے میں پہلے سے تو بہتری ہے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جو اس سے بہتر ہوتی ہے تو اس کے مطابق چیزیں کی جائیں گی۔ بنیادی طور پہ یہ جو ہمارا مارچ ہے 9 جون کو، اس کو کچلنے کے لیے پاکستان سے یہاں فورسز منگائی گئی، اور یہاں کی ہماری لوکل پولیس اور ایڈمنسٹریشن کی نہ رہی کہ آپ کریک ڈاؤن کر کے یہاں کی عوام کا قتل عام کرتے ہیں، اور آپ یا تو اس کے اندر شامل ہیں یا پھر آپ کو بائی پاس کیا گیا۔ جو بھی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردانہ کارروائی کی گئی یہ بھارتی مقبوضہ کشمیر سے بھی سخت کارروائی ہے، کیونکہ یہاں تو نہ ہم نے کوئی ویپن اٹھائے، نہ ہم عوامی مسلح جدوجہد کر رہے ہیں اپنے بنیادی حقوق کے لیے گزشتہ 3 سالوں سے پرامن جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں ایک تو اپنی عوام کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے آج اور رات کو ہنگامی طور پر شہر میں آئے اور اپنا لاک ڈاؤن کیا، اور اسی طرح آج پورا دن احتجاج کرتے رہے، احتجاج میں شامل رہے۔ تو میری ایک تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پولیس اہلکاران اور لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، انہیں میں متنبہ کروں گا کہ یہ آپ اس جنگ کو کسی بڑے اس نقصان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہماری پرامن جدوجہد ہے، لیکن آپ جو ہے ایک تو جس طرح کا آپ کا جبر ہے، جس طرح کی آپ کی دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں، جو سلوک آپ نے رات کو ہمارے ساتھ کیا، ہاسپٹل کے اندر زخمیوں کو طبی امداد تک نہ دی گئی، وہاں پہ اس فوج کا ایف سی پی سی کا ہاسپٹل کے اندر بھی مکمل قبضہ تھا۔ تو آپ یہاں کے لوگوں کو، ان کو بنیادی حقوق ماننے پہ ان کو قتل عام کرنا چاہتے ہیں، اس علاقے کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے علاقے کی روایات ہیں، ہم کسی صورت آپ کے آگے گو کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو چکا، ہمارے ساتھی شہید ہو چکا، اس کے باوجود ہم آپ کے کسی بھی جبر کے آگے کسی صورت سر نگو نہیں کریں گے۔ ہم اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے، اور یہ ہماری جو کور کمیٹی کے ممبران ہیں، یہ آپ لوگوں کو جو بھی رائے عمل دیں گے، عوام الناس سے میری گزارش ہے، اپیل ہے کہ پرامن رہتے ہوئے اس رائے عمل کو فالو کریں، ڈسپلن کو فالو کریں۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ہمارے ممبران یا عوام الناس سے وہ اپنے طور پر کوئی کارروائی نہ کرے۔ جو بھی رائے عمل طے ہوگا وہ کور کمیٹی کے ممبران آپ کو دیں گے، ہماری مقامی کمیٹی کے ممبران، یہ سارے مشترکہ طور پر کو رائے عمل دیں گے، آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے، اپنے تے کوئی چیز بھی نہیں کرنی۔ دوسرا میری اپیل بھی ہے اپنے کور کمیٹی کے ممبران سے، کیونکہ میں طبی امداد نہ ہونے کی وجہ سے مجمع میں نہیں آ سکتا اور نہ آنے کی ہمت ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جو ہی میری صحت بہتر ہوتی ہے تو میں آؤں گا، کسی صورت جو ہے نہیں ٹھہروں گا، مجمع کے اندر، عوام کے اندر ہوں گا۔ میری ایک تو ساروں سے گزارش ہے کہ یہ لڑائی ہم نے جیتنی ہے انشاءاللہ، بڑی ہمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ۔ ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ یہاں پہ ایف سی پی سی اور یہ گولہ بارود لے کے ہمیں فتح کرنے آئیں یا اس علاقے کو فتح کرنا، یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ ہم حکومت کو، ان اداروں کو اور انتظامیہ کو متنبہ کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو کچلنے کے لیے، عوام کی آوازوں کو کچلنے کے لیے جو حربہ آپ نے استعمال کیا ہے کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم اس کے خلاف جو ہے، اگر آپ نے مزید ہماری شہادتیں کرنی ہیں، مزید اگر آپ نے ہمیں کچلنے کے لیے کوئی کارروائی کرنی ہے تو پھر ہم تیار ہیں۔
ہم کسی صورت آپ کے آگے سر ننگو نہیں کریں گے، پسپائی اختیار نہیں کریں گے. اور یہ میں عوام الناس سے میری اپیل ہے، ایک تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کو جاری رکھا جائے، پہیا جام اور شٹل ڈاؤن، کیونکہ 9 جون کی کال اب تو ایڈوانس ہو چکی ہے. ابھی تو 2 دن رہتے ہیں، لیکن یہ کال یقیناً ایڈوانس کر دی گئی ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ باقی ڈی این میں بھی رابطہ کریں. جو کور کمیٹی کی ممبران راولاکوٹ کے اندر موجود ہیں، وہ مشاورت کے بعد جو بھی آپ کو لائے مت دیتے ہیں اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے. اور کچھ لوگ اگر آج واپس بھی جاتے ہیں، کچھ دھرنے میں بیٹھیں، تو صبح جو ہے سارے لوگ پورے جو ڈسٹرکٹ پونچھ کے لوگ ہیں وہ راولاکوٹ کا رخ کریں. ہمارے جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں انہیں احتجاجاً جو ہے بند کر دیا جائے. یہی میری ساروں سے گزارش ہے. اور جو کیونکہ میں وہاں پہ موجود نہیں ہوں، لیکن جو بھی ہمارے کور کمیٹی کے ممبران ہیں وہ مشترکہ طور پر آپ کو جو لائے عمل دیتے ہیں، آپ ساروں کا فرض بنتا ہے کہ اس کو فالو کریں. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں کسی اپنی جگہ پہ موجود ہوں یہاں پہ، اور ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات ضرور ہیں، لیکن پہلے سے الحمدللہ رات سے بہتر ہوں. مجھے بھی ظاہر گولیاں لگی ہیں. کوشش ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کہیں سے اس مینیج کیا جائے. بہرحال میری ساروں سے گزارش ہے کہ کسی نے اپنے طور پر کوئی کارروائی نہیں کرنی، کوئی اپنے طور پر اس طرح کا اقدام نہیں کرنا. اور جو سرکاری املاک ہیں، جو سرکاری گاڑیاں ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچانا. ہماری رینجر والوں سے بھی کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہمیں پرامن عوام کو کچلیں گے، یہاں پہ اسٹریٹ فائٹ کریں گے، تو ہم کسی صورت آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ یہاں کی عوام کو کچلیں اور یہاں سے واپس چلے جائیں. اور یقیناً میں اس وقت حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا اور لوکل ایڈمنسٹریشن سے کہ اگر آپ ان چیزوں کو بچانا چاہتے ہیں، ایک تو ہمارے مطالبات فی الفور پورے کیے جائیں، کوئی اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. آپ جتنی مرضی شہادتیں کر لیں، ہم آگے بڑھیں گے، مزید آگے بڑھیں گے. یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے اس جبر کی وجہ سے خاموش ہو جائیں. تو میں متنبہ کروں گا کہ اگر آپ یہاں پہ چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، پیسفلی بڑھانا چاہتے ہیں، یہاں پر جتنی بھی بیرونی فورسز ہیں جنہوں نے ہماری ریاست پہ حملہ کیا، یہاں کی نت عوام پہ حملہ کیا، ان کو فوری طور پر یہاں سے بے دخل کیا جائے. اگر آپ ان کو بے دخل نہیں کرتے تو یہاں سے ایک جنگ کا آغاز ہو جائے گا جس کو سمیٹنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا. شکریہ. وہ اپنے ہمارے کور کمیٹی کے ممبران کا جو بھی آپ کو لائے عمل دیں گے اس کو فالو کریں. بہت شکریہ. دعاؤں کی درخواست.